بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی توفیق سے آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ موضوع ہر گھر کی ضرورت اور ہر خاندان اور گھرانے کی حاجت ہے. جلد یا بدیر ہر گھر میں موجود ہر فرد اس مرحلے سے گزرتا ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے. شادی نکاح یہ انسان کی فطرت ہے، انبیاء کی سنت ہے اور ہر ذی روح کی حاجت ہے. اس سے کسی کو راہ فرار حاصل نہیں ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس خوشی کے بابرکت موقع کو اس طرح گزاریں، اس مرحلے سے اس طرح گزریں اور اس راستے کو اس طرح ہموار کریں جس طرح کہ ہمیں کتاب و سنت میں بتایا گیا ہے. اور اگر کوئی زندگی کے اس اہم ترین معاملے مرحلے اس میں کتاب و سنت کی تعلیمات کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ اپنے سفر کے آغاز ہی میں اپنی راہ میں کانٹے بیچ رہا ہے. ممکن ہے تھوڑی سی لذت، تھوڑا سا سرور، تھوڑا سا لطف اسے وقتی طور پر حاصل ہو جائے، لیکن جو حقیقی لذت ہے، جو دائمی سرور اور لطف ہے، وہ اسی چیز میں کہ بندہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو، فرمودات کو، ارشادات کو اپنی زندگی کی زینت بنائے. نکاح، اس کی برکتیں ہم لوگ کیسے حاصل کریں؟ ہم بہت کچھ اس کے بارے میں سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن بہت سے گھروں کے اندر ان برکات کو ہم نہیں دیکھتے. بہت سے گھر، بلکہ کئی گھروں میں بیک وقت کئی شادیاں ہوتی، ہر تھوڑے عرصے کے بعد شادی ہوتی، تو کتاب و سنت کے وعدے کے مطابق تو ان گھروں کو خیر و برکت کا گہوارہ بن جانا چاہیے، لیکن وہاں مصیبتیں، بیماریاں، آفتیں، پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی ہیں. تو آئیے ان اسباب کو دیکھتے ہیں جو حقیقی معنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے نکاح کو خوشی کے موقع میں تبدیل کر دیتے اور انسان کے لیے اس چیز کو آسان کر دیتے ہیں کہ وہ آسمان سے نازل ہونے والی برکتوں اور رحمتوں کا مستحق بن جائے. پہلا سبب، پہلی چیز، پہلا راستہ، پہلا وسیلہ نکاح کی برکتوں کے حصول کا یہ ہے کہ جب رشتہ تلاش کیا جا رہا ہو، جب لڑکا یا لڑکی اس کے لیے بہت تفتیش جاری ہو،
تو اس وقت کس چیز کو ترجیح اول بنایا جائے؟ ہمارا دین قطعاً ایسا نہیں کہ انسان کے رجحانات، میلانات، تصورات، خیالات، احساسات اس کا قتل عام کرے۔ وہ قدم بقدم انسان کی فطرت کے ساتھ نہیں بلکہ انسان کی صحیح فطرت کی رہنمائی کرتا ہے۔ پہلی چیز کہ رشتے کو تلاش کرتے وقت چاہے وہ لڑکے کا ہو لڑکی کا ہو، اس چیز کو مد نظر رکھا جائے جو اللہ کی توفیق سے مرتے دم تک انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ شکل و صورت، حسن و جمال، مال و دولت، تعلیم، منصب، جاہ و جلال، شان و شوقت، ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ان سے آنکھیں بند کر لینا، انہیں نظر انداز کر لینا یا انہیں کچھ حیثیت نہ دینا بے وقوفی کی بات ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ حقیقی چیز جو انسان کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے فائدہ مند، آخرت میں بھی اس کے لیے نفع بخش، اور گھر میں کسی بھی لڑائی جھگڑے، تو تکار، باہمی اختلافات، تنازعات کی صورت میں انتہائی فائدہ مند وہ ہے اللہ کا تقوی۔ جو رشتہ نیکی کی بنیاد پر ہو، اللہ سے خشیت، ڈر اور خوف کی بنیاد پر طے ہو، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا پائیدار کہ طوفان، اختلافات کی آندھیاں، تنازعات، لڑائی جھگڑے، ان کے چکر بھی چلیں تو اللہ کے فضل و کرم سے تقوی اس کنبے کو سہارا دیے رکھتا ہے۔ امام ترمذی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث پاک کو روایت کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن في الارض فتنة وفساد كبير او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض روایات میں سے وجوب کا لفظ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آئے جو تمہیں دین اور اخلاق میں پسند ہو، تم اس کے دین اور اخلاق پر مطمئن ہو، تو شادی کر دو، نکاح کر دو۔ اگر اس طرح نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ بھی پیدا ہوگا اور فساد بھی وبا ہوگا۔ اور اللہ معاف کرے، ہم اپنے معاشرے میں آئے روز اس طرح کے فتنوں کو بپا ہوتے ہیں اور اس طرح کے فساد کے طوفان اٹھتے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ کن کن چیزوں کو تلاش کیا جاتا ہے؟ کہیں حسن و جمال کی مار پڑی ہے، کہیں تعلیم کا مرض لاحق ہے، کہیں کمائی آمدن اس کے خدشات جاری و ساری ہیں۔ غرض یہ کہ دین کو پرے رکھ کر نہیں، پرے پھینک کر جب کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ بالکل بچوں کی ناؤ کی طرح تھوڑے ہی عرصے کے بعد ٹوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو تقوی، نیکی، اللہ کا ڈر، خوف
یہ ایسی چیز کہ اس کی وجہ سے بہت سے خاندان ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے بہت بڑے امام ہوئے، ان کا واقعہ منقول ہے، مروی ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میری ایک بیٹی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، کئی رشتے اس کے لیے آئے، خاندان سے، باہر سے بھی، تو آپ بتائیے کہ ان میں سے کس کو اپنی ترجیح بنا، کسے رشتہ دوں؟ اور بیٹی لخت جگر نور نظر کہ اس کے لیے وہ ہو کہ جس طرح باپ کے گھر میں وہ سکھی ہے، غموں سے، فکروں سے آزاد ہے، اسی طرح کا کوئی اس کا شوہر مل جائے کہ اسے باپ اور شوہر کے گھر میں زیادہ فرق محسوس نہ ہو۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہ انتہائی زیرک، انتہائی عقل مند تابعی اور دین کی سمجھ رکھنے والے، اس کے اتار چڑھاؤ کو، نشیب و فراز کو، مد و جزر کو جاننے والے، فقہ دین کی گہرائیوں کو جاننے والے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اسے ترجیح دو جو اللہ کا تقوی رکھنے والا ہو، متقی ہو، اللہ کا ڈر، خوف، خشیت اس کے دل میں رچی بسی ہو۔ پھر آگے تفصیل بیان فرمائی کہ اگر وہ تمہاری بیٹی اپنی زوجہ بیوی کو پسند کرے گا تو اس کی عزت کرے گا، پیار محبت کا معاملہ کرے گا، اور اگر کسی وجہ سے ناپسند بھی کرے تو تقوی کی وجہ سے اس پر ظلم کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھے گا۔ تو یہ ہے وہ چیز جو اللہ کے فضل و کرم سے، ظلم و ستم سے چاہنے کے باوجود ہاتھ روکتی، اور انسان خواہش کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اسے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ اور ہم بہت سے گھروں میں طرفہ تماشا دیکھتے ہیں کہ کن کن بنیادوں پر رشتے طے ہوئے، دنیا داری کی کن کن چیزوں کو دیکھ کر رشتے استوار ہوئے، بڑے خواب آنکھوں میں سجائے گئے، بہت بلند بانگ دعوے کیے گئے، جینے مرنے کی قسمیں ساتھ کھائی گئیں، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ جب بنیاد میں، اساس میں تقوی موجود نہیں تو چند مہینے، سال تو بڑی بات، چند ہی دنوں اور ہفتوں میں سب کچھ شکست و ریخت کا شکار ہو گیا۔ دوسرا سبب نکاح میں برکت حاصل کرنے کے لیے وہ یہ کہ انسان جب نکاح کا وقت آئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا کرنے کی گھڑی اور ساعت مبارکہ آئے تو اس وقت وہ طریقہ اختیار کیا جائے، اس راستے پر چلا جائے جو راستہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ اندھا دھن معاشرے میں، خاندان میں، گلی محلے میں، برادری میں ناک رکھنے کے لیے خرچ کرنا، یہ گھروں میں خیر و برکت کا سبب نہیں بنتا ہے۔ بیٹیوں یا بیٹوں کی خوشی مسرت اس چیز سے بنی نہیں ہوتی کہ کتنا خرچ کیا گیا، بلکہ ہمارا ایمان یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو کہہ دیا اور امت کے لیے خیر کی جو بات ارشاد فرما دی، رتی برابر اس سے انحراف، تباہی و بربادی ہے۔ اگرچہ لوگ کچھ بھی کہتے رہے، کچھ قصے کہانیاں حکایتیں سناتے رہے، لیکن بات وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس سے پہلے ارشاد فرما دی۔ شادی بیاہ کے موقع پر، نکاح کے موقع پر کیا اسراف و تبذیر کے منظر بپا ہوتے ہیں، فضول خرچیوں کے طوفان کھڑے کیے جاتے ہیں، اور اپنی ناک کو برقرار رکھنے کے لیے قرضے لے کر اور نہ جانے کیا کچھ کر کر کے بظاہر لیپا پوتی کی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں امت کی رہنمائی کس طرح فرمائی ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اور دوسرے ائمہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا خیر و برکت والا نکاح وہ ہے جو سادگی میں، آسانی میں سب سے بڑا ہوا، جس میں آسانی بھی ہو دونوں فریقوں کی، لڑکے والے لڑکی والے، اور اسی طرح تکلفات، تصنع، بناوٹ اس سے پاک ہو۔ آج کل اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے، اس طرح کی کوئی تقریب کرے تو لوگ کیا کیا باتیں کرتے، کیا کیا قصے کہانیاں بناتے، اور کہاں کہاں تامک توئیاں مار کے عیب جوئی کرتے اور کیڑے نکالتے۔ حقیقت کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی، وہی بات پتھر پر لکیر نہیں بلکہ اس سے بھی آگے، کہ سادگی، تصنع کہ سادگی، آسانی کے ساتھ کیا گیا نکاح شادی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر باقی تقاضوں کو پورا کیا جائے تو دیر پا ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ کھینچا تانی کے قرضوں پر بپا کی گئی تقاریب، شادی کی، نکاح کی یا اس سے متعلقہ دوسری، ان کا بھانڈا بہت جلد پھوٹ جاتا ہے۔ انسان کتنی دیر چل سکتا ہے؟ تھوڑی ہی دیر چلے گا، سکت ختم ہو جائے گی، ہمت جواب دے جائے گی، اور معاشرے کے سامنے چہرہ بے نقاب ہو جائے گا۔ تو جس عزت کو رکھنے کے لیے انسان اتنی محنت، تصنع، بناوٹ کرے، جب وہ لوگوں کے سامنے آشکارا ہوتا ہے تو پہلے سے بڑھ چڑھ کر لوگوں کی لام کان سننی پڑتی ہے۔ اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے انسان کیوں کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے کہ لوگوں نے کیا دینا ہے؟ ان کے لیے تو آسمان سے بھی کچھ اتر آئے، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اس پر بھی تنقید کرنے سے باز نہیں رہتے، تو ہم کیوں کر کسی کو خوش کر سکتے ہیں؟ انسان اپنی آسانی دیکھے، اپنی سہولت دیکھے، اور ان تمام سے پہلے شریعت کا بیان کردہ راستہ دیکھے، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سرخرو۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں انہیں لانے کی، عمل کی دنیا میں ہمیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔